یہ جو فالج ہوتا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہر وہ بندہ دماغی امراض کا شکار ہو سکتا ہے جس کے اندر دماغ ہے۔ علاج ہے، خاص طور پہ مؤثر ترین علاج جو اطباء حضرات کرتے ہیں، وہ کون کون سا ایسا علاج ہے، وہ کون کون سے ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ بڑے مؤثر ہیں اور جلدی ہم ریکور کر سکتے ہیں اس کو؟ اگر ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈائٹ پلان کے اوپر عمل کرے، پھر ہم انشاءاللہ نسخہ بھی بتائیں گے، اس کے اوپر عمل کرے تاکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے۔ جو ایسا مریض، ایسا پیشنٹ ہے فالج والا، رائٹ سائڈ والا، اس کو باقی جو چیزیں کھلانے والی ہیں وہ کون سی؟ میرے پاس الحمدللہ کتنے ایسے پیشنٹ آئے ہیں، فالج ہوا اسی ٹائم لے کے آئے ہیں، اسی ٹائم دوائی دی ہے، الحمدللہ اگلے دن بالکل ٹھیک۔ اور فالج کا پیشنٹ آپ فوری طور پہ علاج کر دیتے ہیں نا، تو وہ پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ والے اس حوالے سے جو چیزیں ایسی اختیار کرتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کچھ اپنا اوپینین دینا چاہیں؟ ان سب کو آپ دھو کے اچھی طرح کوٹ لیں، اس کے بعد اس میں زرشک ڈالیں 50 گرام، سبز الائچی ڈالیں 30 گرام، اور چاندی کے ورق ڈالیں تقریباً 50 عدد۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے فالج کا، کہ ہر طرف سے یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ماشاءاللہ صحت مند تندرست تھا، اچانک اس کو مسئلہ بنا ہے تو اس کو ایک سائیڈ کا فالج ہو گیا ہے، یا اس کو مسئلہ بن گیا ہے اس طرح کا کہ اٹیک ہو گیا فالج کا۔ اس کے اسباب کیا ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا وجوہات ایسی ہیں، کون سا ایسا لائف سٹائل ہے جو ہم اپناتے ہیں، کون سے ایسے کھانے کھاتے ہیں، کون سی ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں علاج کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے اس کے علاج میں، اس کی تشخیص میں، تو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ جو بیماری ہے فالج کی بیماری، طب کے اندر اس کا جو علاج ہے، اس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ بڑا مؤثر ترین علاج ہے، اور بعض جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ترقی کی ہے انہوں نے بھی، اور وہ بھی بڑے مؤثر طریقے سے علاج کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن کیا یہ جو طب ہے، اب صدیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ معاملہ، اس کے اندر زیادہ مؤثر علاج ہے یا اس کے اندر زیادہ مؤثر علاج ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے حکیم صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی جو علامات ہیں یا اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کی طرف۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو فالج ہوتا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ شکریہ آپ کا بلانے کا، اور یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرنے کا جو ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اکثر اوقات ہم بڑوں سے ایک بات سنتے ہیں، یا اللہ جتنی دیر تک ہم زندہ رہیں نا، ہمیں صحت تندرستی والی زندگی دینا، بے شک کسی کی محتاجی نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ایسی محتاجی ہے، جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے وہ اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو پھر گھر والے بیچارے سارے وہ پریشان ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے واش روم تک لے کے جانا، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لانا، تو یہ بہت بڑی تنہائی محتاجی ہے، سب سے بڑی جو اس کے لیے اور عزیزیت انسان بن لیٹا لیٹا سوچتا رہتا ہے۔ ایک پیشنٹ میں نے نا لائف میں ایسا دیکھا، تقریباً 30 سال تک وہ ایسے ہی بیڈ پہ رہا، چارپائی پہ گھر میں، اور ایج اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ نا خود مطلب اللہ سے دعا کرتی تھی، لیڈیز پیشنٹ تھی، کہ اللہ مجھے نا لے جا۔ لیکن اس کی دیکھیں جو تھی آزمائش کتنی لمبی تھی، تو اس کو دیکھ کے پھر انسان نا اس چیز سے سیکھتا ہے، واقعی انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا اللہ جتنا کی بھی بہت شکر ادا کرے کم ہے۔ بالکل، اور انسان چاہتا ہے کہ اللہ میں کسی محتاجی میں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب انسان، جو آپ نے بات کی، سوچ سوچ کے ٹینشن سے بھی اس کا بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ٹاپک بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ یار یہ انسانوں کو محتاجی سے بچانا، اس میں ہم کوئی احتیاطی تدابیر اور نسخہ جات بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ اس کے جو سب سے پہلے تو اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں۔ پہلے میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ فالج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، تو اس کی رائٹ سائڈ
یہ جو ہے مفلوج ہو جاتی ہے. اس میں زبان بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, یہ والا حصہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ اسے ایسے پیشنٹ کو نیڈل کے ساتھ آپ نا اس کو کریں, ہاں, تو اس کو آپ اگر ٹچ کریں گے تو اسے چبھن محسوس نہیں ہوگی. اتنا خطرناک ہوتا ہے, بے حس ہو جاتا ہے جسم. اور یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ کا جو فالجہ ہوتا تبھی ہے جب بی پی شوٹ کرتا ہے. آپ کبھی آزما لیں, آپ کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو آپ دیکھیں تبھی ہوگا. اسی طرح دوسری جو اس کی قسم ہے, اور یہ بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانا پینا ہر چیز کھائی جاتے ہیں, اسپائسی کھانا کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اور اسی طرح تیز بریانی مسالہ جات, پھر نشے کا استعمال ان کے جیسے پان, نسوار, سگریٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال, چائے کا کثرت سے استعمال, پھر گوشت کا کثرت سے استعمال. اچھا, آپ نے یہ جو بات کی ہے نا نسوار, سگریٹ وغیرہ کی, تو یہ لوگ تو کھاتے ہیں کہ جی ہمیں سکون حاصل ہو اور ہم ذرا یہ اپنے آپ کو دیکھیں. اکثر اب عورتیں اس سے بی پی شوٹ کرتا ہے. بالکل, اکثر عورتیں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم چائے پی لیں تو سکون آتا ہے, چائے نہ پئیں تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا. یہ کوئی بھی چیز ایسی جو استعمال کرنے سے آپ کو سکون فیل ہو وقتی طور پہ, اور وہ آپ چھوڑ نہ سکیں, وہ نشہ ہے. اور یہ چیز نشے میں اس طرح کی کوئی چیز, اکثر جو سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. جو نسوار کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن نسوار نہیں چھوڑ سکتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو آپ کو فالج ہو جاتا ہے. ایک اور اس میں بنیادی وجہ, ایسے افراد جو کھانا کھایا بیٹھے رہتے ہیں, واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ان کے اندر خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے یا ان کو قبض کی شکایت, کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ہر ٹائم نا جب گیسز بنتی ہیں اس میں غصہ چڑھتا ہے, سر درد, اور ویسے بھی بلڈ پریشر والا جو مریض ہوتا ہے نا اسے تھوڑی بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ بندہ الجھ رہا ہوتا ہے یا غصے میں آتا ہے تو غصے میں بات کرتے کرتے اسے فالج ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا, اس وقت اس کا بی پی شوٹ ہو گیا ہوتا ہے. تو اس لیے میری ایک تو درخواست ہے کہ جس کو بھی غصہ ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے, پانی پی لے, مطلب حالت کیفیت اپنی تبدیل کرے, کیونکہ جگہ بدل لے. یہ چند سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے. دیکھیں حواس باختہ ہوتا ہے انسان. ہر وہ بندہ دماغی امراض کا شکار ہو سکتا ہے جس کے اندر دماغ ہے, یہ پہلے بٹھا لیں. اس میں یہ کہنا کہ کس طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں, یا جن کے اندر دماغ ہے نا ان کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. کسی ٹائم بھی کیمیکل ری ایکشن ایسا آ سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات سنی, آپ پریشانی میں آ گئے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلا کام ہم نے کول مائنڈ رہنا ہے. جب جیسے غصہ اس کو کنٹرول کر لینا. ہمیں, اور خاص طور پہ قطع کلامی معاف, ہمیں اور جانوروں میں فرق بھی تو, تمیز بھی تو ہونی چاہیے نا. اب جانور بھی جب دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات کھانے پینے کے دوران ہی, یا مطلب ایسے جانور ہیں جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں, بفر جاتے ہیں, تو اب ہمیں اور ان میں تمیز تو ہونی چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے. یہی چیز فرق کرتی ہے. تو سب سے پہلا تو بلڈ پریشر اس کا چیک کرتے رہیں. اگر ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ ڈائٹ پلان کے اوپر عمل کرے, پھر ہم انشاءاللہ نسخہ بھی بتائیں گے اس کے اوپر عمل کرے تاکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے. وہ پیشنٹ فالج میں نہیں جائے گا. دوسرا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر زیادہ لو رہتا ہے, کوئی ٹینشن آئی, بات سنی, جیسے کہ ہم کوئی ایسا ہمارا عزیز ہوتا ہے, بیٹا بھائی فوتگی ہوئی, بات سنی, بی پی اسی ٹائم نیچے, بی پی نیچے گیا, ہارٹ بیٹ بھی نیچے. اب بی پی جب لو ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ کا فالج ہو جاتا ہے. اور ایسے بی پی لو ہونے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, نکاحت کی وجہ سے ہمیشہ لیفٹ سائڈ کا آپ کو فالج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسری جو قسم ہے, اب جو لیفٹ سائڈ والا جو فالج ہے نا, اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں, ہم خوراک کی توجہ نہیں کرتے. ایسا پیشنٹ جس کا اکثر ہی بلڈ پریشر لو رہتا ہے, آپ اس کو ایسی غذائیں دیں اس کا بلڈ پریشر پورا رہے. صحیح. اگر وہ پورا نہیں کریں گے, اس کو گوشت کھلائیں, اس کے آپ نا مربع آملہ کھلائیں, طاقت والی چیزیں دیں, اسے بادام کی گری وغیرہ دیں تاکہ اس کا انرجی لیول پورا رہے. اگر اس کا انرجی لیول پورا نہیں رہے گا تو کسی ٹائم بھی فالج میں جا سکتے ہیں. تیسری قسم اس میں یہ ہوتی ہے, آپ کا یہ جو نیچے والا دھاڑا یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ کیسے بندوں کو ہوتا ہے جن کے اندر ڈرائنس, خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے. اب خون کی سپلائی رک جاتی ہے. تو ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ خشکی کے مریض ہوتے ہیں, ان کو چاہیے گرم تر چیزیں کھائیں,
ٹھیک ہے, کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں پیشنٹ کو. اب یہ سارے کے تینوں طرح کا جو فالج ہے بیسیکلی ہوتا کہ یہ دماغی مرض ہے. دماغ کے اندر جو ہمارے اعصاب ہیں, خلیے ہیں, ان کے اندر کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ کلاؤڈ آ جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ جب ہوتا ہے سوزش آ جاتی ہے. اب اس سوزش کو اتار دیں گے, اس کلاؤڈ کو, وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا تو آپ ٹھیک ہیں. اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ صرف آئل دے رہے ہوتے ہیں مالش کرنے کے لیے, بازی آپ آئل لیں یا مالش کریں اس سے ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ یہ دماغی مرض ہے, آپ دماغ کی دوائی دیں, اس سے یہ فالج جائے گا. ہاں تیل کی جو مالش ہے وہ کس لیے ضروری ہے, جب آپ کا بازو کمزور ہو گیا, مسلز کو حرارت دینے کے لیے, وہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ بعد میں مسل ٹھیک ہو جائیں, ہاتھ پاورفل ہو جائے. ادروائز آپ کو فالج ہوا ہے آج ہی تو آپ دماغ کا علاج کر دیں, اسی ٹائم بندہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس الحمدللہ کتنے ایسے پیشنٹ آئے ہیں فالج ہوا اسی ٹائم لے کے آئے ہیں, اسی ٹائم دوائی دی ہے, الحمدللہ اگلے دن بالکل ٹھیک. اور فالج کا پیشنٹ آپ فوری طور پہ علاج کر دیتے ہیں نا تو وہ پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے. آج جیسے جیسے لمبا جاتا جائے گا اتنا علاج بھی لمبا جاتا جائے گا, یہ چیز یاد رکھیں. یعنی وہ مسلز جو ہیں وہ اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یس. تو علامات سیدھی سی میں نے آپ کو بتا دی ہے, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, اس سے آپ کو پتہ چل گیا یہ فالج ہو گیا کس طرح کا, کیونکہ سن ہو جاتی ہے سائڈ, تو یہ اس کی علامات ہیں. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ نے بتایا نا کہ مالش نہیں کرنی چاہیے, یا کرنی چاہیے تو کس صورت میں کرنی چاہیے. تو فالج سے مطلب جس طرح وہ ہو جاتا ہے پیرالائز, اس کو پیرالائز کہتے ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکڑ بھی جاتا ہے فالج سے جسم. ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ایسے یہاں پہ وہ اچھے طریقے سے مڑ, اب اس کا علاج بھی ہے. کئی ہوتے ہیں ان کی مٹھی کھلتی ہی نہیں ہے, آپ کوشش بھی کر لیں یہیں پہ رہتی ہے. کچھ آتے ہیں ان کا ہاتھ بند ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری قسمیں ہیں نا, اس کا پھر ہم علاج. یعنی مالش کن کو کرنی چاہیے, کن کو نہیں کرنی چاہیے؟ مالش جو ہے اس کا تعلق شروع میں ہے ہی نہیں, آپ نے دماغ کا علاج کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ وہ پیشنٹ کیور ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ مالش کرنا چاہیں. اگر اس کا عضو کمزور ہوا ہے تو صحیح. اگر وہ ہاتھ دونوں بالکل فٹ ہے تو پھر مالش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا, ان کے بچے کو ہوا فالج اٹیک ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا دوبارہ پھر 3-4 دن بعد دوبارہ اٹیک ہو گیا, تو اس کی جو ہے نا وہ گردن نہیں سیدھی ہو رہی تھی. یعنی وہ شاید رائٹ سائڈ کا ہی تھا, یعنی کہ انہوں نے زیادہ گوشت وغیرہ کھایا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ پھر اس کے بعد میں نے زیتون کی مالش کی تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی گردن سیدھی ہوئی. لیکن پیچھے انہوں نے کوئی میڈیسن کھائی ہوگی, پرہیز کیا ہوگا, ساتھ آئل کی مالش کی ہوگی. صحیح. بس یہ یاد رکھیں. اس کی جو علامات ہے نا فالج کی, اس میں جیسے آج کل گرمیاں ہیں, موسم گرم ہے, تو آپ آتے ہی ٹھنڈا پانی پی لیں گے, یا بازار سے فل ٹھنڈا پانی پیا تو اس سے بھی فوری طور پہ آپ گرمی میں آئے تھے, یا ایک دم ٹھنڈا پانی پیا سکیڑ آیا, اس سے بھی ہو جائے گا. ٹھنڈے پانی میں نہا لیا, اس سے بھی ہو جائے گا. باقی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, ہم جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم غلطیاں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دی نا علامات اور اسباب. اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیجئے کہ فالج کی جو ہم علاج ہے, خاص طور پہ مؤثر ترین علاج جو اطباء حضرات کرتے ہیں, وہ کون کون سا ایسا علاج ہے, وہ کون کون سے ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ بڑے مؤثر ہیں اور جلدی ہم ریکور کر سکتے ہیں اس کو؟ اس کے لیے سب سے بہترین ہے, اگر رائٹ سائڈ کا فالج ہوا ہے تو آپ فوری طور پہ پہلا کام کیا کریں, یہ عام بازار سے مل جاتی ہے جوارش شاہی, خود بھی بنا سکتے ہیں گھر میں, وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. نہیں تو 1 چمچ بھر کے صبح شام, اگر اس سے فاقہ نہیں ہوا تو اس کی پوری ڈبی ایک ٹائم پہ ایک کھلائیں, ایک ٹائم پہ ایک پوری ڈبی کھلا دیں, تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں آپ کا جو بلڈ پریشر ہائی والا رائٹ سائڈ والا فالج ہے الحمدللہ فوری طور پہ اسی ٹائم ہی کیور ہو جائے گا, ریکور ہو جائے گا. اور اس کے بعد شربت سندل, یہ ایسی چیزیں ہیں جو الحمدللہ میں نے اپنے پیشنٹ کے اوپر اپلائی کی ہیں اور فوری رزلٹ ملے ہیں. صحیح. دوسری بات, اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں, مربع آملہ لے لیں 100 گرام, مربع جو ہے بہی لے لیں 100 گرام, مربع گاجر لے لیں 100 گرام, مربع سیب لے لیں 100 گرام. ان سب کو آپ دھو کے اچھی طرح کوٹ لیں. اس کے بعد اس میں زرشک ڈالیں 50 گرام, سبز الائچی ڈالیں 30 گرام, اور چاندی کے ورق ڈالیں تقریباً 50 عدد. تو یہ آپ کی معجون تیار ہو گئی, اچھی طرح مکس کر کے یہ کھلا دیں, یہ بھی اچھی ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ فوری طور پہ بلڈ پریشر یہ کنٹرول کرتی ہیں. اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا نسخہ ہے, اس میں آپ سندل سفید لے لیں 10 گرام, چھوٹی چندن دماغ کے لیے بڑی کمال ہے, یہ لے لیں آپ 50 گرام, اور یہ کالی مرچ ہے یہ آپ لے لیں 30 گرام. یعنی 10 50 30 اس کا پاؤڈر کر کے تو یہ صفوف بنا کے نا کیپسول بھر لیں. صحیح. اس کیپسول سے کیا ہوگا, ایک تو بلڈ پریشر نارمل پہ رہے گا. کھانا کب ہے, کھانے سے پہلے یا صبح شام, کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں یا 1 گھنٹہ بعد لے لیں, پانی کے ساتھ.
اب یہ ہوگا رائٹ سائڈ کی بات. اب آ جائیں لیفٹ سائڈ پہ. اب لیفٹ سائڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ چونکہ ایک سوال یہ تھا کہ جو ایسا مریض ایسا پیشنٹ ہے فالج والا رائٹ سائڈ والا, تو اس کو باقی جو چیزیں کھلانے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ کھانے میں بڑا اچھا سوال ہے. اسے کسی قسم کا بیف, مٹن, چکن, فش نہیں دینی. کریلے, میتھی, پالک, ساگ, مرچ, مسالہ سب بند. دلیا جو صبح ناشتے میں دیں, یا مکھن بادام دے دیں, یا پھر اس کے جو ہے یہ دو چیزیں, یا مربع بہی دے دیں. تینوں میں سے کوئی چیز دے دیں. دوپہر میں کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال, مونگ وغیرہ. پھلوں میں سیب چھلکا اتار کے یا انار میٹھا والا, ٹھیک ہے, یہ دے دیں. بس اس کے علاوہ فی الحال اسے غذا نہ دیں. صحیح. اب بتائیں ادھر لیفٹ سائڈ والے, یا اب یہ بتا رہے تھے. بس یہ ہو گیا اس کا علاج. اب ہم آتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ میں بی پی لو ہے, کمزوری, نکاحت کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. اب یہاں پہ چونکہ نکاحت ہے, کمزوری ہے, اکثر اوقات یہ والا فالج سردیوں میں ہوتا ہے. صحیح. زیادہ ٹھنڈ لگی اس کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے. اب جب بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو یہ نکاحت, کمزوری بنیادی وجہ ہے. بعض اوقات کئی پیشنٹ کا ایچ بی ہیموگلوبن کم ہوتا ہے, خوراک کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. تو ایسا جو پیشنٹ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایسے پیشنٹ کو آپ نے فوری طور پہ ٹھنڈی چیزیں بند کر دینی ہیں. جرابیں, جرسیاں بنائیں, ٹھنڈک سے, پنکھے سے دور, اے سی سے دور. کھانے میں اسے کسٹرڈ, سوئیاں, اس طرح کی چیزیں, دودھ والی چیزیں سب بند کریں. دہی, لسی, سردائی وغیرہ سب بند کر دیں. ایسے پیشنٹ کو آپ نے خوراک کیا دینی ہے, صبح ناشتے میں آپ بادام کی گری اور میوہ دے دیں, یا ابلے انڈے دے دیں, ٹھیک ہے. دوپہر میں کیا کرنا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں جنگلی کبوتر, یہ دے سکتے ہیں. دیسی مرغی دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد بکرے کا گوشت دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ انہیں ایسے پیشنٹ کو کھلائیں. اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو جو میڈیسن کے طور پہ آپ پھلوں میں آپ ایسے پیشنٹ کو مینگو دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ کاجو, پستہ, اخروٹ, بادام کی گری یہ دے سکتے ہیں. ساتھ یہ نسخہ ہے بڑا زبردست. اس میں کالی مرچ لینی ہے 50 گرام. یہ مگا ہے, اسے لمبی مرچ کہا جاتا ہے, یہ بھی 50 گرام. اس کے بعد یہ ازراکی مدبر ہے, اسے دودھ میں یا دیسی گھی میں بریاں کر لیں, یا کوکنگ آئل میں بریاں کر لیں. بریاں سے کیا مراد؟ بریاں سے مراد ہے کہ آپ اس کو کسی فرائی پین میں ڈالیں, آئل ڈالیں یا دیسی گھی, تو اس کو اس میں آپ یہ تھوڑے سے ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں. جب یہ گرم ہو جائے فوری طور پہ کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد فوری طور پہ اسے پسائی کر لیں, کیونکہ اگر ٹھنڈا ہو گیا تو کوٹا نہیں جائے گا. صحیح. تو پھر اس کا پاؤڈر, اس میں اتنا ہی پاؤڈر جتنا یہ 50 گرام یہ ہے, اتنا ہی 50 گرام اس کا پاؤڈر شامل کر لیں. یہ آپ کا نسخہ تیار ہے. ایک کیپسول 500 mg صبح, ایک شام کھانا کھانے کے بعد. اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں بنا سکتے تو آپ حب ازراکی ٹیبلٹ, کرشی, ہمدردی, اجمل کی آپ لے آئیں, صبح شام وہ کھانے شروع کر دیں. تو انشاءاللہ فوری طور پہ افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا, طبیعت ریکوری آنا شروع ہو ٹھیک جائے ہے. تو ساتھ اگر آپ آئل بنانا چاہیں, لونگ, دارچینی, جائفل, جاوتری, ان کا آئل بنا کے تلوں کے تیل میں مکس کر کے تو وہ آئل بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بات, جو نیچے والا میں نے آپ کو کہا حصہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, یہ قبض کا مریض ہوتا ہے. ایسے مریض کو سب سے پہلے تو خشک چیزیں بند کریں, چائے, ٹھنڈا پانی, بوتل, ایسی چیزیں جن سے قبض پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں بند کر کے نا ایسے پیشنٹ کو آپ صبح کا ناشتہ دیں, دلیا گندم, اس کے اندر بادام کی گری اور میوہ ڈال دیں. انڈے فرائی میٹھے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوپہر میں بکرے کا گوشت, اس میں کدو, توری, ٹنڈے یہ شامل کر کے دے دیں, یا سبزیاں بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد قہوہ میں آپ اسے قہوہ جو استعمال کروائیں گے وہ پودینہ, اجوائن اور تیز پتہ, ساتھ سنا مکھی شامل کر لیں, صرف پتے برابر وزن ڈال کے اس کا قہوہ 3 چٹکی ڈال کے بنائیں. پھر نسخے کے طور پہ بڑا بہترین نسخہ ہے, یہ رائی لے لینی ہے 50 گرام, اجوائن لے لینی ہے 50 گرام, اور تیز پتہ لے لینا ہے 50 گرام. اس کا پاؤڈر کر کے اس کے کیپسول بھر لیں, ایک کیپسول بڑا, ایک کیپسول چھوٹا. صبح و شام یہ آپ کیپسول یا 3 ٹائم بھی دے سکتے ہیں, کیپسول دیں. انشاءاللہ کچھ عرصے میں پیشنٹ آپ کا کیور ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے پیشنٹ کو اکثر پیشاب اور پخانہ بند ہو جاتا ہے. تو پیشاب اور پخانہ نہ بند ہونے دیں. ٹھیک ہے. جب آپ پیشاب اور پخانہ بند نہیں ہونے دیں گے نا تو انشاءاللہ پیشنٹ آپ کا کیور جو ہے نا ریکور ہونا شروع ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. تو اصل میں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ فالج ہے کون سا, کس وجہ سے ہوا ہے, پھر اس سبب کو دور کرنا ہے,
پھر یہ میڈیسن کھلانی ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل اور یقین. پھر جب بھی کوئی علاج، جیسے ہم جو بھی نسخہ بتاتے ہیں، اکثر اوقات ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ الٹ کھا لیتی ہیں. جب آپ کو نسخہ استعمال کرنا چاہیں، آڈینس سے میرا ریکویسٹ ہے، آپ کے قریب کوئی بھی معالج ہے اچھا یا ڈاکٹر ہے تو اس سے مشورہ کر لیں. اگر نہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کریں اور ہم سے مشورہ کر کے پھر استعمال کریں. ایک دوسرا، جب بھی کوئی نسخہ آپ استعمال کریں، یہ کوشش کریں پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی چیز اللہ کی راہ پہ صدقہ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل اور یقین کر کے یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ 110% آپ اس میں رزلٹ پائیں گے. اور جب بھی آپ کو اس میں جو بھی ہم یہاں پہ نسخہ بتاتے ہیں آپ اس سے کیور ہوتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، ہمیں کمنٹ میں بھی بتایا کریں. اور پھر آپ ہمارے لیے دعا بھی کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نیکی کا کام اور لے لے. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ رب العزت آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے مفید نسخہ جات بتائے ہیں. یہ ایک سوال اس میں یہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ والے اس حوالے سے جو چیزیں ایسی اختیار کرتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کچھ اپنا اوپینین دینا چاہیں تو. اچھا، میڈیکل میں نا اس کا علاج وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ خون کو پتلا کرنے والی جو ہے نا ادویات دیتے ہیں، وہ بھی دماغی علاج ہی کرتے ہیں. صحیح. تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ہر ٹائم دماغ کو سن رہے، صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپر علاج نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہمیں پراپر علاج اپنی غذا کے ذریعے کرنا چاہیے، ڈائٹ پلان کے ذریعے کرنا چاہیے، یہ زیادہ مؤثر علاج ہے. لیکن اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے پیشنٹ ٹھیک ہو، مریض کیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. ہمیں اسے غرض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے یا طبیب کے پاس جائے، جو اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. تو اصل میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ وہاں پہ اب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ جو نیچے والا فالج ہوتا ہے نچلے حصے کو، تو اس کا جو ایک انجیکشن ہی ہے وہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، مطلب لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے. تو بعض لوگ ادھر نہیں جا پاتے، یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف ان کے پاس جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے، تو پھر وہ ادھر رخ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ پھر یہ بن جاتا ہے کہ عدم اعتماد کا شکار ہوتے ہیں. اطباء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو پھکیاں دینی ہوتی ہیں اور بس جو ہے نا وہ کھلاتے رہتے ہیں تو معدے خراب ہو جاتے ہیں، یہ بن جاتا ہے مسئلہ. وہ ایک بھی میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی ہے، جب بھی کوئی نسخہ استعمال کرنا ہو توکل اور یقین پہلی CD ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا اب اس میں نا اللہ تعالیٰ نے ہجامہ میں بڑا اچھا علاج رکھتا ہے. بہت سارے پیشنٹ ہم ہجامہ کرتے ہیں فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دوائی کے ساتھ جہاں پہ آئل کی ضرورت ہو، اب نیچے والا جو جب حصہ سن ہو جاتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں پھر جو ٹانگیں ہیں وہ لٹکی ہوتی ہیں، ورکنگ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں آپ سرسوں کا آئل لے کے اس میں لہسن جلا کے اس کی مالش بھی آپ کمر سے لے کر نیچے تک کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی افاقہ ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی نا عدم اعتماد، یار وہ ڈاکٹر ہو یا طبیب ہو، اگر مریض اس ڈاکٹر کے اوپر یا طبیب کے اوپر مطمئن نہیں نہ ہے، میں سمجھتا ہوں اسے علاج نہیں کروانا چاہیے. کیونکہ جب وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے تو وہ دوائی توجہ سے کھائے گا ہی نہیں. تو یہ تو علاج تو سب سے پہلی بات ہے توکل اور یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی ہے اور اس بھائی نے کوشش اچھی کی ہے، میں نے یہ جا کے دوائی کھانی ہے، میرے رب نے مجھے شفا دے دینی ہے، مسئلہ ختم. اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. اب وہ ماہر ہے ماشاءاللہ اپنے فن کے اندر، مطلب سند یافتہ ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، بڑا PhD ہے، اور مطلب اس کے پاس لوگ اتنا رش ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس سرکاری ڈاکٹر ہے، وہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کو سرسری سے چیک کرے گا اور نسخہ لکھ کے دے دے گا، میڈیسن لکھ کے، اور چلتا کرے گا. لیکن اگر وہ پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ توجہ سے آپ کی بات سنے گا، اور ظاہر فیس لینی ہوتی ہے انہوں نے وہاں پہ، تو فرق تو پڑ جاتا ہے. خیر اب عدم اعتماد کی بات تو وہاں پہ واضح ہوگی نا، لیکن اب اس کا لیول جو ہے، گراف جو ہے اس کا وہ ہائی ہے، اور ماشاءاللہ تجربہ کار اپنے فن کے اندر. لیکن اب ہاسپٹل میں اتنا رش ہوتا ہے. پاکستان المیہ بھی یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان کے اندر اب ایک جو ڈاکٹر ہے اس کو جہاں پہ 20-30 پیشنٹ چیک کرنے چاہیے وہ 1000 2,000 چیک کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو مسائل بنتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے انسانیت کی. یہ جو شعبہ ہے نا یہ خدمت خلق کا ہے. بے شک جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو آپ بے شک سرکاری ہاسپٹل میں ہیں، آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو اس سے فیس کم لے سکتے ہیں نا. وہاں پہ آپ کے کسی نے ہاتھ تو نہیں باندھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب فری میں ہو رہا ہے یا معاملہ. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. یہاں پہ آ کے ڈاکٹر حضرات ہو یا طبیب حضرات ہو تو صلہ رحمی ہونی چاہیے. ایک پیشنٹ ہے وہ بیچارہ غریب ہے، تو آپ اس کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ بتائیں، اسے غذائی
ڈائٹ پلان بتا دیں، اسے کوئی نارمل پیسوں والی دوائی دے دیں، پھر جب اس کو آپ پرائیویٹ میں بلاتے ہیں تو پرائیویٹ میں بھی آپ کے اختیارات ہیں نا، آپ اس کو پیسے کم کر دیں، تو تاکہ اس کا جو خوف ہے نا وہ خوف کا بت بھی ٹوٹ جائے کہ وہاں پہ گیا تو مجھ سے لاکھ روپے لگ جانا ہے، تو یہاں پہ میرا کام فری ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے، وہ طبیب ہو یا ڈاکٹر ہو، تو انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوگا نا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اسے ایسے معاملات میں پریشانی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے فالج کے حوالے سے ہمیں اس کی اقسام بھی بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کس کس طریقے سے ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔